بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بولنا ایک پیغمبرانہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سچ بولنے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان کا اسلام وہ تکمیل کے قریب پہنچتا ہے۔ تب سچ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یعنی ہمارے دوست احباب اور ہماری مجالس ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو جھوٹ سے رکتے ہیں۔ اب سچ بولنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس ملامت نہیں کرتا۔ سچ بولنے سے انسان کو اطمینان، راحت، خوشی اور سکون ملتا ہے، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الصدق طمانینۃ، کہ سچ بولنا اطمینان کا باعث ہے۔ جب بندہ سچ بول دیتا ہے تو پھر اس کا اندر اس کو ملامت نہیں کرتا، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، جب بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی برکت سے اس کو رزق کی برکت ملتی ہے، خیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں معاملہ کرتے ہیں، البیان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، کہ دو آدمی آپس میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس معاملے میں جب وہ سچ بولتے ہیں، یعنی اس چیز کی حقیقت واضح کرتے ہیں، ہماری طرح جیسے آج ہم چیزوں کا عیب چھپا کے بیچنے کو کمال سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اگر اس چیز میں کوئی خامی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں بورک لہما فی بیعہما، ان کے اس معاملے میں، اس خرید و فروخت میں برکت ملتی ہے۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو محقت برکت بیعہما، اس سودے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سچ بولنا برکت کا باعث بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ شہادت کی تمنا کرتا ہے، یعنی دل سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یعنی سچے دل سے وہ شہادت کی موت کا طلبگار ہو، تو حدیث پاک میں ہے کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہداء کے درجے پر پہنچا دے گا، وإن مات علی فراشہ، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ مرے، موت بستر پہ آئے، لیکن شہادت کی تمنا چونکہ سچے دل سے رکھتا تھا، اس لیے اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ اور ایک اور بہت بڑا فائدہ سچ کا یہ ہے کہ انسان سچ بولنے کی وجہ سے ناپسندیدہ حالات سے بچتا ہے۔ انسان بظاہر تو سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اس چیز سے بچ جاؤں گا، لیکن ناپسندیدہ احوال سے انسان بچ سکتا ہے جب وہ بات سیدھی کر دے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور بہت سارے جھوٹ چاہیے، تو سچ بولنا اس کو ناپسندیدہ امور سے بچاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی سے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کسی سے بچنے کے لیے دوڑ رہا تھا، وہ بچ کر کسی نیک آدمی کے پاس آیا کہ مجھے آپ چھپا لیں، کوئی میری تلاش میں ہے جو مجھے پکڑنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹ گیا، تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ ایسا مٹیریل یعنی گھاس پھوس ڈال دیا جس کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تلاش کرنے والا پہنچا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت ایسے ایسے ایک بندہ، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کے پاس تو نہیں آیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، یہ اس ایندھن کے نیچے سویا پڑا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ بزرگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی سونے کی جگہ ہے، تو وہ تلاش کرنے والا واپس چلا گیا۔ تو ان کے سچ کی برکت سے اللہ نے اس کو بچایا۔
یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنے سے شاید ہمارا نقصان ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سچ الصدق ینجی، سچ تو انسان کو نجات دینے والا ہے، سچ بچانے والا ہے۔ اس لیے ہم سچ بولنے کا اہتمام کریں۔ بظاہر اگرچہ ہمارے حالات ناموافق لگ رہے ہوں اور ایسا لگتا ہو کہ سچ بولنے سے نقصان ہو جائے گا، تو ہم سچ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس وجہ سے کہ سچا ہونا انبیاء کے قریب کے درجات کو حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ انبیاء کے بعد اللہ نے صدیقین کا ذکر فرمایا، تو گویا کہ درجات میں انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ لہذا ہم خود بھی سچ بولیں، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان